بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عامر صاحب کے ساتھ سوال و جواب کی نشست میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم عامر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ عامر صاحب سے مختلف موضوعات پر ہم استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ ان موضوعات کا انتخاب کس بنیاد پہ ہوتا ہے؟ ایک عالم دین کو کیا ان موضوعات پر بات کرنی چاہیے، اور وہ کون سے موضوعات ہیں جن پر عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ عامر صاحب کو گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی؟ ہم نے گزشتہ کل کچھ موضوعات کو زیر بحث لا کے سمجھا تھا کہ وہ کیسے دینی فکر، اسی طریقے سے وہ معاملات جو اثر انداز ہوتے ہیں ہمارے مذہبی فہم پر، ان کو ایک عالم دین نہ صرف ایک زیر بحث لاتا ہے بلکہ ماضی کی ہماری جو علمی روایت ہے اس میں بھی علماء اس پر گفتگو کرتے رہے ہیں۔ یہ کوئی نادر نیا معاملہ نہیں ہوا۔ ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ یہ بیان کیجیے گا کہ سیدنا امیر معاویہ، سیدنا علی کی جو کشمکش ہے، ایک سیاسی نزاع ہے، اس سے امت کے اندر دو فرقے وجود پذیر ہوئے، اس پر ہم نے پوچھا آپ سے۔ فوج کی بیانیے پر ہم نے آپ سے بات کی، آپ نے کیوں گفتگو کی؟ یہ بیان کیجیے گا یہ جو چھوٹے چھوٹے سے بائیلیٹرل ایشوز ہیں، کشمیر کا مسئلہ ہے، فلسطین کا مسئلہ ہے، اس پر بھی ہم نے دیکھا آپ اپنی آراء کا اظہار کرتے ہیں۔ اس پر تو دو ممالک ہیں، ان کے سیاسی حکومتیں ہیں، ان کے مواقف ہیں، پھر کچھ عالمی برادری کے مسائل ہیں۔ ایک عالم دین کا اس طرح کے مسائل سے کیا تعلق؟ میں نے پچھلی نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ جو دین بھی پیش کیا جائے گا وہ پہلی مرتبہ میں پیش نہیں کروں گا۔ میری تعبیر ہو سکتی ہے، زاویہ نظر ہو سکتا ہے۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ جس طرح میں نے اس کو سمجھا اس کو مثبت طور پر اپنی کتابوں میں بیان کیا اور شب و روز اس کی وضاحت بھی کر رہا ہوں، لیکن اس کے مقابل میں دوسرے نقطہ ہے نظر پچھلے 1200-1300 سال میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس میں دو چیزوں کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی۔ ایک دین کی صوفیانہ تعبیر، یہ تعبیر پیدا ہوئی، اس میں بڑے جلیل القدر علماء پیدا ہوئے، انہوں نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔ وہی تعبیر اس وقت مسلمانوں میں 80-90% لوگوں کی تعبیر بن گئی۔ تو جب کوئی تعبیر اس طریقے سے لوگوں کے اذہان تک پہنچتی ہے تو وہ علم بھی پیدا کرتی ہے، زاویہ نظر بھی پیدا کرتی ہے، وہ اپنے اطلاقی مسائل بھی پیدا کرتی ہے۔ دوسری تعبیر اسلام کی سیاسی تعبیر ہے، اور سیاسی تعبیر سے قطع نظر مسلمانوں کے عام علماء بھی جو ان میں سے کسی خاص تعبیر سے وابستہ نہیں ہیں، چیزوں کو دیکھنے کا ایک دینی زاویہ نظر رکھتے ہیں۔ فلسطین کے بارے میں بھی، کشمیر کے بارے میں بھی ایک پورا مذہبی بیانیہ ہے جو وہاں کی قیادت ہمیشہ پیش کرتی رہی ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے مولانا عمار خان ناصر صاحب کو، فاضل عزیز کو، ایک پوری کتاب لکھنی پڑی ہے اس پر کہ اس کی مذہبی حیثیت کیا ہے۔ وہاں مسجد اقصیٰ ہے، مسلمان اس کو قبلہ اول قرار دیتے ہیں، اس کے حوالے سے اس کے بارے میں خاص بیانیہ رکھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے فلسطین کے مسئلے کو آپ ایک چھوٹا سا مسئلہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس مسئلے کے ساتھ پچھلی کم و بیش پون صدی تھے مسلمانوں کی پوری سیاست وابستہ ہے۔ ان کے وجود کے بعض مسائل اس سے وابستہ ہو کر رہ گئے ہیں، ان کی ترقی کے مسائل اس سے وابستہ ہیں۔ اس وقت بھی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، پوری کی پوری سیاسی قیادت جس سمت میں آگے بڑھ رہی تھی اس نے راستہ روک دیا ہے۔ یہ سب چیزیں ادھر بھی ہیں، کشمیر میں بھی ایسے ہی ہوا۔ یہ کہا گیا کہ یہ تو در حقیقت اقامت دین کا تقاضا ہے۔ ان لوگوں کے لیے یہ محض کوئی علیحدگی کا سوال نہیں ہے بلکہ ان کی دینی ذمہ داری ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ شامل ہوں۔ تو یہ سیاسی تعبیر اور سیاسی تعبیر سے الگ بھی جو مسلمانوں کا عام ذوق رہا ہے اپنے بارے میں، اپنی ملت کے بارے میں، وہ کائنات کو کیسے دیکھتے ہیں، وہ دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں، وہ تاریخ کو کیسے دیکھتے ہیں، تو یہ سب چیزیں ان کے دینی زاویہ نظر سے پیدا ہوتی ہیں، اور ان میں سے ایک ایک چیز اسی زاویے سے زیر بحث بھی آتی ہے۔ مجھے بھی اسی لحاظ سے اس پر بحث کرنی پڑی ہے۔ یہ تو میں نے ایک اصولی بات کی کہ جو تعبیر سامنے ہوگی اس پر بھی گفتگو ہوگی، جو مقابل میں ہوگی اس پر بھی گفتگو ہوگی، اور تعبیر صرف علم کے لحاظ سے زیر بحث نہیں آتی، وہ اپنے استدلال کے لحاظ سے زیر بحث آتی ہے، وہ اپنے مواقف کے لحاظ سے زیر بحث آتی ہے، وہ اپنے عملی نتائج کے لحاظ سے زیر بحث آتی ہے، وہ لوگوں کا جس طرح کا ذہن بناتی ہے اس کی تحلیل کی ضرورت ہوتی ہے، ہر لحاظ سے پیش آتی ہے۔ لیکن یہ قاعدہ میں سمجھ نہیں پا رہا یہ کیا چیز ہے کہ آدمی کو فلاں دائرے میں بات کرنی چاہیے اور فلاں میں نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے مسلمانوں کی روایت میں تو میں گننے کے لیے بیٹھ جاؤں تو کئی گھنٹے بتا سکتا ہوں آپ کو کہ مثلا علامہ اقبال نے کن کن چیزوں کو موضوع بنایا ہے،
شبلی نعمانی نے کن کن چیزوں کو موضوع بنایا، ذرا مقالات کی جلدیں اٹھا کے دیکھ لیجیے، خطوط اٹھا کے دیکھ لیجیے، مولانا سید ابراللہ صاحب مودودی نے کن چیزوں کو سید سلیمان ندوی نے کن چیزوں کو موضوع بنایا ہے۔ تو یہ کیا پابندی ہے، یعنی ان کے بارے میں کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ لوگوں نے کبھی کچھ پڑھنے لکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی اس طرح کی باتیں کرنے سے پہلے۔ ٹھیک، اچھا ہم سب ایک جو استدلال پیش کیا جاتا ہے، استدلال کا نقطہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر معاملے کا ایک ایکسپرٹ ہوتا ہے، جس طرح غامدی صاحب دین کے معاملات کے ایکسپرٹ ہیں، 30-40 سال عربی زبان پڑھی اور یہ تمام تعبیرات کو انہوں نے جانا، اور ایک استاد کی شاگردی میں 25 سال گزارے تو اس سے قرآن کی علوم کا دروازہ واہ ہوا۔ تو یہ جو سیاست ہے، تنازعات ہیں، یہ بھی پوری کی پوری آپ کی ایک ایکسپرٹی چاہتے ہیں، اس پہ دونوں طرف کے مواقف ہیں۔ پھر مثلا اوسلو ایکارڈ ہوا تھا فلسطین کا، تو اس ایکارڈ کو پورا پڑھنا پڑے گا آپ کو، اس پہ جو جو انحرافات یہاں سے ہوئے وہاں سے ہوئے سب کا استقصاء کرنا پڑے گا۔ تو ایک عالم دین کے پاس نہ اس کا وقت ہوتا ہے، نہ یہ اس کا درد سر بنتا ہے کہ سیاسی تنازعات، لوگوں کے مواقف، ان کا تجزیہ کرے۔ تو جب یہ سارا کشت وہ نہیں اٹھا سکتا تو پھر اس موضوع پہ گفتگو کرنے کی اس کو ضرورت کیا ہے؟ ان کو کہاں سے الہام ہوا کہ میں جس موضوع پر گفتگو کروں گا اس کو اچھی طرح جانوں گا نہیں پہلے؟ تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس طرح کے تبصرے کیے جائیں۔ اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی ہے جو علم کے خلاف ہے، معلومات کے خلاف ہے، حقائق کے خلاف ہے، اس کی نشاندہی کر دیں۔ اس طرح کے تبصرے نہیں کیے جاتے، بات کی جاتی ہے، کیا بات کی گئی ہے، اس پر کیا اعتراض ہے۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہوا۔ اچھا مطلب اس سے آگے بڑھ کے آپ نے فرمایا کہ یہ ایک جس طرح دینی تعبیرات کا اثر پڑا ہے، اس سے کوئی سیاسی قوتیں وجود پذیر ہوئی، انہوں نے اسلامی نیریٹو اپنا کر ان خطوں میں کوئی تنازع پیدا کر دیا، اس سے ایک مذہبی عالم اسی پس منظر میں گفتگو کرتا ہے۔ اسی پس منظر میں جب آپ نے ان موضوعات پہ گفتگو کی تو یہ چیز بھی زیر بحث آئی کہ دنیا کا اس وقت نظام کیا ہے، ورلڈ آرڈر کیا ہے، اس میں عالمی طاقتیں کیا ہیں، سپر پاورز کہاں کھڑی ہیں، اور پھر موجودہ دنیا میں تنازعات کے حل اور اس کے فروغ کے لیے کیا نئے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو متعلقات کی بحثیں ہیں، ان میں جاننے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ بس مسئلہ فلسطین میں بات ہوتی ہے، جب بھی آپ کسی چیز پہ بات کریں گے تو اس کے متعلقات زیر بحث آئیں گے۔ یعنی یہ کیا چیز ہے، میں اس کو سمجھ نہیں پا رہا بالکل بھی۔ جب بھی میں کسی موضوع پر بات کروں گا تو اس کے ہر متعلق پہلو کو زیر بحث لاؤں گا۔ یعنی وہ مسئلہ کہیں آسمان پر ہے تو ملائالہ پہ گفتگو کرنی پڑے گی، فرشتوں کا مسئلہ ہے تو ان کے ساتھ بھی کچھ الیک سلیک کرنی پڑے گی۔ دنیا کے مسائل کو دنیا میں رکھ کے دیکھا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا کہ دنیا کا نظم اس وقت کیا ہے، پس منظر کیا ہے، سیاست کیا ہے، بین الاقوامی قانون کہاں پہ کھڑا ہے، کون سی چیز کو صحیح زاویے سے دیکھا جا رہا ہے، کون سی چیز کو غلط زاویے سے دیکھا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں زیر بحث آئیں گی۔ اس کے حدود کون طے کرے گا، اور یہ جسارت کون کر رہا ہے کہ وہ یہ حدود طے کرے میرے لیے اور آپ کے لیے؟ میری بات پہ تبصرہ کریں، یہ بتائیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، اس بات میں یہ علمی غلطی ہے، اس میں یہ بات صحیح اصول پر نہیں کہی گئی۔ تو علم کی دنیا میں استدلال کیا جاتا ہے، اس طرح کی باتیں نہیں کی جاتی۔ اچھا ہم سب ایک اور پہلو میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنی بات کی توضیح ہو سکے۔ کہا جاتا ہے کہ اس طرح سے جب آپ کسی موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں تو وہاں پر پوری کی پوری جو بات ہے اس کا احاطہ نہیں ہوتا۔ مثلا ہمیں فلسطین کے پس منظر میں گفتگو ہوئی کہ عالمی نظم کیا ہے، سپر پاورز کیا ہیں، ان کے اندر ماضی کی نسبت کچھ تھوڑی تہذیب پیدا ہوئی، کچھ معاملات مسلمان کر سکتے تھے۔ تو اب یہاں پر ایک بات تو آپ نے کر دی کہ تہذیب پیدا ہوئی، لیکن جو ان کے ظلم اور ستم اور ان کی عدوانی اور ان کے جبر کی جو پوری کی پوری تاریخ ہے وہ تو وہاں زیر بحث ہی نہیں آئی۔ تو گویا ایک طریقے سے جو پوری بات ہونی چاہیے تھی وہ تو پوری بات آپ نے کی نہیں۔ تو نتیجہ اس کا نکلا کہ جو یہ عالمی استعمار اور ظالم سامراج ہے اس کی کنڈیمنیشن تو اس موضوع پہ ہوئی نہیں۔ یہ دوسرے آدمی کو بتانا چاہیے نا کس موضوع پر گفتگو نہیں ہوئی اور کہاں وضاحت درکار ہے۔ کسی وقت مختصر گفتگو کی جاتی ہے، کسی وقت چند جملوں میں جواب دیا جاتا ہے۔ میں ساری زندگی دین بیان کرتا رہا ہوں، اس میں بھی یہی سوال پیدا ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد اعتراضات سیریز میں نے ایک ایک چیز کو لے کے اس کی تفصیل کی ہے۔ تو کون آدمی زبان وحی سے کلام کرتا ہے؟ قرآن مجید میں بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک صورت اتارتے ہیں، اس میں بہت سی چیزیں رہ جاتی ہیں، پھر دوسری صورت میں ان کی توضیح کر دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو اس کو سوال کی شکل میں پیش کیجیے، میں اس پر بھی گفتگو کرتا ہوں۔ رام صاحب ہم نے پچھلے دنوں آپ سے بات کی، مثال کے طور پہ بات ہو رہی تھی مسئلہ فلسطین پہ، پس منظر میں عالمی طاقتیں زیر بحث ہیں، سب کچھ ہوا۔ اب آپ نے کہا یہ گیا جی، آپ نے بتایا کہ اقوام متحدہ کو تو وجود پذیری ان عالمی قوتوں نے کیا، گویا ان عالمی قوتوں کو، امریکہ کو اور اقوام متحدہ کو آپ نے مترادف قرار دے دیا، جبکہ یہ تو بالکل بدیہی بات ہے کہ یہ الگ الگ دونوں ادارے ہیں۔ الگ الگ تو بہت سی چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ پیدا کیسے ہوئی ہیں؟ یعنی پہلے کچھ فلسفیوں نے، دانشوروں نے، حکماء نے ان چیزوں کا تجزیہ کیا ہے جس سے سیاست پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بنیادی اصول زیر بحث ہیں۔ یہ والٹیئر، یہ روسو، یہ جان لاک، ان لوگوں نے ان چیزوں پر کام کیا ہے۔ اس کے بعد مختلف ملکوں میں سیاستدان ان سے متاثر ہوئے ہیں،
انہوں نے اس میں اپنی بعض تعبیرات شامل کی ہیں، اس سے کچھ نظم وجود میں آئے ہیں۔ دنیا میں ایک پورا دور پیدا ہوا جہاں مغربی قومیں تہذیب سکھانے کے نام پر دنیا میں نکلی ہیں، انہوں نے بڑی بڑی کالونیاں آباد کی ہیں، پھر اس کے بعد بڑی طاقتیں ہمارے زمانے کے لیے پیدا ہوئی ہیں۔ یہ ادارے انہی نے وجود پذیر کیے ہیں۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جو اس سے پہلے اقوام متحدہ سے پہلے جمعیت قائم ہوئی تھی، جمعیت اقوام، لیگ آف نیشنز جس کو کہتے تھے، اس کا تصور کس نے پیش کیا تھا؟ ووڈرو ولسن نے پیش کیا تھا، امریکہ کے صدر تھے، امریکہ کی کانگریس میں پیش کیا گیا تھا۔ اس میں 14 نکات انہوں نے پیش فرمائے تھے، جن میں سے آخری نقطہ اس کے بارے میں تھا۔ اسی پر بعد میں یہ سارا نظم بنا، اور جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو روز ویلٹ نے پیش کیا تھا، اقوام متحدہ کے بارے میں توجہ دلائی۔ تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں، یہ ظاہر ہے کہ بڑی طاقتوں کے بغیر تو وجود پذیر میں نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد بڑی طاقتوں نے اپنے لیے وہاں ویٹو کا حق رکھا ہے۔ اگر یہ ادارے ان کے بغیر وجود میں آ گئے تھے تو یہ ویٹو کا حق گویا تشتری میں رکھ کے ان کو پیش کیا گیا تھا، انہوں نے اپنے لیے منوایا ہے اس حق کو۔ یہ سارا نظام انہی کا بنایا ہوا ہے، تو اس وجہ سے مترادف قرار دینے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بڑی قوتوں کے بغیر جو دنیا پر حکومت قائم کر رہی ہیں، اس طرح کے ادارے بن ہی نہیں سکتے، وجودی میں نہیں آ سکتے۔ ابھی تو آپ کو IMF سے روپیہ لینا ہوتا ہے تو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ کا اشارہ ہو گیا یا نہیں ہوا۔ دنیا میں ایک نظم چل رہا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ چیزیں الگ الگ نہیں ہیں، یہ اسی طاقت کے سرچشمے سے پھوٹ رہی ہیں۔ ایک نقطہ بالکل واضح ہو گیا کہ ان موضوعات میں جس وقت یہ چیزیں زیر بحث آتی ہیں کہ عالمی نظم کیا ہے، اس وقت کی سپر پاورز کس طریقے سے معاملات کو دیکھ رہی ہیں، تو وہ کیسے ایک عالم دین کے پورا جو ڈسکورس آف نالج ہے اس سے اٹیچ ہوتی ہیں۔ شاہ صاحب کچھ اور موضوعات بھی ہیں، مثلا ہم نے آپ سے بڑی تفصیلی استفادہ کیا ہے، سعودی عرب کے اندر ایک تبدیلی آ رہی ہے، ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے حالات ہیں، یہ موضوعات کیسے ایک دینی عالم کی فکر سے متعلق ہوتے ہیں؟ کوئی اخلاقی مسئلہ پیدا ہوگا تو آپ مجھ سے بات کرتے ہیں، آپ وہاں پہ ہونے والے انتخابات پر تو کبھی میرا تبصرہ نہیں مانگتے، وہاں کے سیاسی رہنماؤں کے بارے میں کوئی اخلاقی مسئلہ، کوئی دینی مسئلہ پیدا ہوگا، مثال کے طور پر وہاں کی سپریم کورٹ اگر طلاق کے مسئلے کو زیر بحث لائے گی یا حجاب کے مسئلے کو زیر بحث لائے گی تو ہم بات کریں گے نا اس پر۔ اسی طریقے سے اگر اخلاقی حدود کی خلاف ورزی ہوگی تو مذہب کا سب سے بڑا موضوع ہی اخلاقیات ہے۔ تو مجھے یہ بتا دیں، آپ ہی سوال کرتے ہیں، اس سے ہٹ کے کوئی سوال کیا آپ نے مجھ سے کبھی؟ انہیں پر میں نے گفتگو بھی کی، نہ آپ نے اس سے ہٹ کے سوال کیا، نہ میں اس سے ہٹ کر جواب دیا ہے۔ تو یہ جو دائرہ ہے اس کے اندر ہی ساری باتیں ہو رہی ہیں، لیکن میں پھر عرض کر دوں کہ یہ پابندی کہاں سے عائد ہو گئی؟ یعنی میں کسی موضوع پر بھی گفتگو کر سکتا ہوں، سیاست پر، معیشت پر، معاشرت پر۔ آپ کا ایک کام یہ ہے کہ اگر میں نے کوئی بات صحیح نہیں کی تو آپ مجھے توجہ دلائیے، اگر اس پر کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو پوچھ لیجیے، اگر کوئی پہلو رہ گیا ہے تو اس کے بارے میں مزید سوال کر لیجیے، اس سے زائد آپ کے کوئی حقوق نہیں۔ اچھا ہم سب یہ جو پاکستان کے اندر ہم نے، کیونکہ آپ کی قوم ہے، ہماری قوم ہے، اور اس پر اس کے معاملات براہ راست ہمارے علم میں آتے ہیں، اور ہم اسی زبان، اسی پس منظر سے اٹھے ہوئے ہیں، اور وہیں پہ ہمارے سارے رشتے ناتے بھی ہیں۔ مثلا ہم نے بڑی تفصیلی آپ سے گفتگو کی پاکستان کے اندر سیاسی استحکام کیسے ہونا چاہیے، جمہوری استحکام کیسے ہونا چاہیے، معاشی استحکام کے کیا عالمگیر مسلمات ہیں، جب تک وہ نہیں حاصل کیے جائیں گے تو ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو یہ موضوعات کس پس منظر میں مطلب آپ اس پہ بات کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں دین کے عالم کی حیثیت سے؟ کیونکہ معیشت تو پورا ایک موضوع ہے نا، معیشت کے اندر لوگ اختصاص پیدا کرتے ہیں۔ اب معاشی استحکام تو ماہرین معیشت بتائیں گے، سیاسی استحکام تو ماہرین سیاست بتائیں گے، ایک دین کے عالم کا اس میں کیا کام ہوتا ہے؟ ماہرین سیاست کو میں نے روک دیا ہے، وہ اس پر گفتگو فرمائیں، ہم نہیں فرمائیں گے۔ جب آپ مجھ سے کوئی بات پوچھیں گے تو میں یہ دیکھوں گا کہ اس میں میرا دائرہ کہاں ہے، اس کو ملحوظ رکھ کے میں بات کر دوں گا۔ جو بات میں سمجھتا ہوں کہ میرے دائرے سے باہر ہے اس میں معذرت کر دوں گا۔ تو جس دائرے میں بات کروں گا اس میں اگر کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی کجی پیدا ہوئی ہے، کوئی خرابی ہے تو مزید سوال کر لیجیے، جس کو اس پہ کوئی سوال درپیش ہے 10 مرتبہ پوچھ لے۔ یعنی یہ میرا دائرہ متعین کرنے کا کام دوسروں نے کہاں سے اختیار کر لیا؟ میں نے تو کبھی کسی کا دائرہ گفتگو متعین نہیں کیا۔ اہل علم ہیں، دانشور ہیں، روزانہ ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہزاروں موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں، تو میں بھی جب گفتگو کروں گا تو اسی چیز پر کروں گا جس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ میں کوئی بات کہہ سکتا ہوں۔ تو یہ فیصلہ مجھے کرنا ہے، مخاطبین کو تو یہ دیکھنا ہے کہ جو بات میں نے کہی ہے اس میں کہیں حدود سے تجاوز تو نہیں ہوا، کوئی خامی تو نہیں رہ گئی، اس میں کوئی علمی غلطی تو نہیں ہے، معلومات میں کمی تو نہیں ہے،
وہ نشاندہی کریں. اگر ایسی کوئی چیز ہوگی تو ان کا شکریہ ادا کر کے قبول کروں. اچھا غام صاحب، اس میں جو ایک جو پس منظر ہوتا ہے، درد دل ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ غام صاحب ایک دین کے بڑے عالم ہیں، وہ ان موضوعات پہ گفتگو کریں جو دین سے متعلق ہوں. ایک چھوٹے موضوعات پہ تو ہو سکتا ہے ان کی رائے ٹھیک بھی ہو، لیکن جب وہ بات کریں گے تو پھر آگے سے جواب ہوگا، تو ان کے وقت کا زیادہ اچھا استعمال جو ہے وہ بڑے موضوعات پہ ہونا چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ امام ابو حنیفہ ایک اعلیٰ درجے کا علمی سطح کا کام کر رہے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے موضوعات ہیں، ان کی اہمیت بھی ہوگی، یہ دین سے متعلق بھی ہوں گے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، لیکن اس پر کلام کرنا ایک شخصیت کے علم کا غلط استعمال ہے. وہ تو اس سے بڑے کام کر سکتے ہیں، توپ سے مچھر مارنے کا کام. یہ فیصلہ مجھے ہی کرنا ہوتا ہے اور میں اپنے علم و عقل کی بنیاد پر کر لیتا ہوں. یہ فیصلہ اس سے پہلے بھی جتنے اکابر اہل علم ہوئے ہیں انہی کو کرنا ہوتا تھا. علامہ اقبال ہی یہ فیصلہ کرتے تھے کہ اب ان کو انتخاب بھی لڑ لینا ہے، ان کو لیجسلیٹو اسمبلی میں بھی چلا جانا ہے، ان کو اقتصادیات پر کوئی گفتگو بھی کر دینی ہے، بلکہ ایک کتاب بھی لکھ دینی ہے. ان کے خطوط کے مجموعے دیکھیے تو دنیا جہان کے موضوعات کے بارے میں کسی نے رائے پوچھی ہے تو وہ بھی دے دینی ہے. یہ فیصلہ انہی کو کرنا ہوتا ہے، یہ یہاں تہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو نہیں کرنا ہوتا. وہ اپنے بارے میں فیصلہ کیا کریں، مجھے اپنے بارے میں فیصلہ خود کرنا ہے. ان کا حق صرف یہ ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ یہاں یہ بات ٹھیک نہیں ہوئی، یہاں حدود سے تجاوز ہوا ہے، یہاں علم کی غلطی ہے. یہ تو میں نے آذرا عنایت آپ کے ان سوالوں کے جواب دے دیے ہیں، ورنہ یہ مریضانہ ذہن ہے کہ جو دوسروں کے حدود طے کرنے کے لیے بیٹھتا ہے. ان سوالات کے جوابات دینے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی. بالکل یہ میں فیصلہ کروں گا کہ مجھے کس موضوع پر بات کرنی ہے اور کس پر نہیں کرنی. دوسرے کا کام یہ ہے کہ وہ میری غلطی واضح کرے. ایک نقطہ بالکل واضح ہو گیا. اچھا غام صاحب، ہم گزشتہ کچھ سالوں میں آپ سے ہم جو شخصیات دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں ان کے حوالے سے کچھ بڑی دینی، علمی، فکری، تاریخی شخصیات جنہوں نے مذہب پر، اسی طرح سے سماج پر اثر ڈالا ہو، ان پر ہم نے آپ سے گفتگو کی. ابن خلدون پہ کی، علامہ اقبال پہ کی، یوسف قرضاوی پہ کی، سید سلیمان ندوی زیر بحث آئے، پرویز صاحب، شبلی نعمانی، حبیب الرحمان خان ندوی، عنایت اللہ مشرقی، شورش کاشمیری، عطا اللہ بخاری، شاہ اسماعیل شہید، شاہ ولی اللہ، ڈاکٹر اسرار، مولانا اسحاق، مولانا وحید الدین خان اور بے شمار علماء پر، ان کی فکر پر ہم نے آپ سے بات کی. تو اس طرح سے پھر وہی بات ہے، ظاہری بات ہے آپ کا انتخاب ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ مثال کے طور پہ شخصیتوں پہ تبصرہ یہ تو عام طور پہ جرائد کے اندر چھپتا ہے، یہ ایک بڑے عالم کا کیا کام ہے؟ سید سلیمان ندوی صاحب نے یاد رفتگاں لکھی ہے، مولانا ابو الحسن ندوی نے سب لوگوں کے اوپر 10 مضامین لکھے. کیوں لکھے؟ ذرا ان کو بھی مشورہ دے دیں جا کے. فیصلہ ہر شخص کو خود کرنا ہوتا ہے. یعنی اس چیز کی اصلاح کرنی چاہیے کہ سننے والے سنیں. اگر کوئی بات کہی جاتی ہے تو اس کا علمی جائزہ لیں. ان کو اس سے دلچسپی نہیں ہے تو کوئی اور کام کریں جا کے. یہ فیصلہ ہر شخص کو خود کرنا ہوتا ہے. لوگوں نے سفر نامے لکھے. اب مولانا وحید الدین خان صاحب نے تو ہر جگہ کی ڈائری لکھ ڈالی، 10 سفر نامے لکھے. یہ فیصلہ ہر آدمی خود کرتا ہے. تو میں 10 مثالیں دیتا چلا جاؤں گا، لیکن یہ سب مجھے کہنے کی ضرورت کیوں ہے؟ یعنی ان سوالوں کا جواب دینے کا میں مکلف نہیں ہوں. یہ کہ مجھے کیا لکھنا ہے، مجھے کن چیزوں کی ترجیح قائم کرنی ہے، مجھے آج کیا کہنا ہے، مجھے کل کیا کہنا ہے، یہ فیصلہ مجھے کرنا ہے. مخاطبین کا دائرہ صرف یہ ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ میں نے اگر کسی موضوع پر کوئی بات کی ہے تو اس میں استدلال کی غلطی کہاں ہے، اس میں کوئی معلومات کی غلطی کہاں ہے. وہ اگر میری اصلاح کے لیے کوئی بات کرنا چاہیں گے تو میں پوری طرح اس بات کو سنوں گا، اور وہ اگر کسی چیز کی وضاحت طلب کرنا چاہیں گے تو 10 سوالات کے جوابات بھی دیں گا. یہی مجھے دین میں بھی کرنا ہوتا ہے. یہی میں جن موضوعات کا انتخاب کرتا ہوں ان میں بھی کرنا ہوتا ہے. دین میں نے پورا کا پورا بیان کر دیا، اس کے بعد سوالات ختم ہو گئے. اس وقت بھی بیٹھتا ہوں 10 سوالوں کے جواب دیتا ہوں. تو یہ فیصلہ میرا فیصلہ ہے اور یہ میں ہی کروں گا. جب تک زندہ ہوں کوئی اور میرے فیصلے نہیں کر سکتا. بالکل واضح ہو گیا. ہم سب گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آخری سوال، آپ جانتے ہیں جس وقت کوئی ایک حلقہ وجود پذیر ہوتا ہے، آپ کی فکر سے کوئی دعوت متاثر ہوتی ہے، تو خود حلقے کے اندر، ارد گرد دنیا کے اندر، ماحول میں مختلف بحثیں آرگینکلی، نیچرلی وجود پذیر ہوتی ہیں. لوگ اس پر مختلف آراء رکھتے ہیں. غام صاحب کے اپنے شاگرد بھی، دنیا بھر کے دیگر علماء بھی، خود ہم بھی اپنی چیزوں کو پریزنٹ کرتے ہیں اپنی عقل کی حد تک. ہم جب آپ سے کسی معاملے میں استفادہ کرتے ہیں، اور ظاہری بات ہے اس میں پس منظر بھی ہو رہا ہوتا ہے، وہ بحث پیدا بھی ہوئی ہوتی ہے، اور اس میں آپ کوئی نقطہ نظر اپناتے ہیں، تو کیا یہ نقطہ نظر جبراً آپ کو کسی کے دفاع میں لا کے کھڑا کرنا ہوتا ہے، یا آپ اپنی رائے آزادانہ اپنی مرضی سے اختیار کر رہے ہوتے ہیں؟ پوچھنے والے کا کام ہے وہ اپنے لحاظ سے پوچھے. لوگوں کو اگر اس پر کوئی اعتراض ہے تو اس پہ جواب دیں گے. اس سے پہلے بھی جتنے پوچھنے والے رہے ہیں وہ اپنے طریقے کے اوپر سوالات کا انتخاب کرتے ہیں. ان کا کیا پس منظر ہے،
وہ کن چیزوں کو مانتے ہیں، کہاں یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے کسی نقطہ نظر کی مدافعت کرتا ہوں یا نہیں کرتا، یہ فیصلہ ان کو کرنا ہے۔ میں جب جواب دوں گا تو میں دیکھ لوں گا مجھے جواب دینا ہے یا نہیں دینا۔ اگر میں محسوس کروں گا کہ نہیں دینا تو نہیں دوں گا، اگر دینا ہے تو وہی دوں گا جو میری رائے ہے۔ تو اس وجہ سے اس طرح کے مشورے جو لوگ دینا چاہتے ہیں کبھی غور فرمائیں کہ ان کو میں نے ایسے مشورے کبھی نہیں دیے۔ بالکل واضح ہو گیا۔ غامدی صاحب بطور عالم دین جن موضوعات پر کلام کرتے ہیں اور بالعموم لوگوں کا یہ اعتراض سامنے آتا ہے کہ ان کو اس طرح کے موضوعات پر گفتگو نہیں کرنی چاہیے ہے، کیا پس منظر ہوتا ہے جن موضوعات کا ہم نے انتخاب کیا، چند نمائندہ چیزوں کو سامنے رکھ کے غامدی صاحب سے اس کی وجہ بھی جانی، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔